السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل مکی سورت ہے اور مکی دور کا یہ وہ دور ہے جب ظلم اور ستم عروج پر تھے، اور ویسے بھی اگر آپ مکی دور کو دیکھیں تو پورا مکی دور 13 سالانہ ظلم اور ستم کے اوپر ہی گزرا ہے۔ لیکن یہ جو دور تھا اس میں زیادہ ہی کچھ شدت تھی کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، اور یہ سورہ شعراء کے بعد نازل ہوئی سورہ نمل۔ نمل یعنی چیونٹی، کیونکہ اس سورت میں چیونٹی کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، یعنی ہمیں تو شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں اس عظیم کلام سے روک دے، اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے ہمیں روک دے، اور شیطان پورے گھات میں رہتا ہے کہ وہ انسان کو کس طرح اللہ رب العزت سے روکے، اللہ کی معرفت سے، اللہ کی پہچان سے، اللہ کے دین سے اور اللہ کی خوشنودی والے کام سے، اور یہ ساری چیز کا پتہ قرآن مقدس سے ہی چلتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب کبھی تم قرآن پڑھو تو پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگ لو۔ اس الفاظ میں اگر آپ غور کریں تو ایک ندامت نظر آتی ہے، ایک انکساری نظر آتی ہے، ایک اپنی حقیقت کا بیان نظر آتا ہے کہ اللہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں شیطان سے لڑ سکوں، میرے اندر کوئی صلاحیت، میرے اندر کوئی علم، میرے اندر کوئی شجاعت نہیں ہے کہ میں شیطان سے لڑ سکوں۔ شیطان کے سامنے میں کچھ بھی نہیں، اور کسی چیز کے سامنے میں کچھ نہیں۔ کہ اللہ تیری عطا ہے، اگر تو بچا لے تو میں شیطان سے بچ سکتا ہوں، تو بچا لے تو میں گناہ سے بچ سکتا ہوں، اور تو بچا لے تو میں نیکی، اور تو چاہے تو میں نیکی کر سکتا ہوں۔ تو یہاں پہ ہم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم شیطان سے تیری پناہ میں آتے ہیں، یعنی ہمارے اندر کوئی طاقت، صلاحیت اور علم نہیں ہے کہ ہم اس سے بچیں۔ ہم نے اپنے آپ کو زیرو کر دیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور یہی حقیقت ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے ساتھ اس عظیم کام کو، کہ اس سے عظیم کام، اس سے اہم کام، اس سے بہتر کام اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس کام کو ہم اللہ رب العزت کے ساتھ شروع کر رہے ہیں۔ اور اللہ جو رحمان اور رحیم ہے، اس کی رحمت کی امید میں، اس کے رحم کی امید میں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ تاسین حرف مقطعات، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں اس کی تفسیر، اس کی بحث ہو چکی ہے کہ یہ وہ حرف مقطعات ہیں جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، جس کی میننگ سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ کفار مکہ کے لیے ایک چیلنج بھی تھا، اور یہ حرف جہاں جہاں پر آتے ہیں وہاں قرآن کے تعلق سے اللہ رب العزت کچھ بیان فرماتا ہے، یعنی اپنے کلام کے تعلق سے بیان فرماتا ہے۔ یہ قرآن تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن اور واضح کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی ان آیتوں کی نسبت قرآن سے کی گئی۔ جس چیز سے کی جاتی ہے اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو ان آیتوں کی اہمیت کا پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ کے کلام کی آیتیں ہیں، اور اس قرآن کی
نسبت کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں تو اسی سورے میں ابھی 6 نمبر آیت میں آئے گا کہ اللہ رب العزت نے اس کی نسبت اپنے طرف کس طریقے سے کی اور اس کو سکھانے کا ذمہ کس طریقے سے لیا۔ تو بہرحال یہ قرآن اور واضح کتاب، یہ مبین یعنی جو اپنی بات واضح طور پر بیان کرنے والی، کھلے طور پر بیان کرنے والی، یعنی اپنے مقصد کو صاف طور پہ رکھنے والی۔ جیسے کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کو ہم نہیں سیکھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے، اور اس کو سمجھنا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ مبین ہے، یہ واضح کتاب ہے، جو اس کے قریب آئے گا اسے سمجھے گا، اللہ رب العزت اسے سمجھائے گا۔ تو تل کا آیات، یہ آیت ہے قرآن کی، وہ کتاب مبین، اور وہ کتاب کی جو مبین ہے، واضح کتاب کی۔ اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ دو عظیم نعمت جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک شرط لگائی اللہ نے، دو عظیم نعمت بتائی اور اس کے لیے پھر ایک شرط، ہدی و بشرا للمؤمنین، اس کے اندر ہدایت ہے اور بشرا یعنی خوشخبری ہے، کس کے لیے؟ للمؤمنین، جو مومن ہے، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات پہ، اللہ کی وحدانیت پہ جن کو ایمان ہوتا ہے، یعنی جن کے اندر توحید ہوتی ہے، جن کو آخرت پر ایمان ہوتا ہے، جن کو انبیاء پر ایمان ہوتا ہے، جس کو کتاب پر اور فرشتوں پر ایمان ہوتا ہے، تو ایمانیت ساری چیز آ گئی اس کے اندر۔ تو جس کے اندر، اور آپ ایک چیز اور سمجھ لیں کہ جب ہم دین کو سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، تو 3 قسم کے لوگ اس کے اندر ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں، یعنی حق بات کو دیکھ کر کے، جان کر کے اس پر یقین کر لیتے ہیں، بغیر جانے نہیں۔ اللہ رب العزت نے تو منع کیا ہے بغیر جانے کسی بات پر ایمان لانے کا۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ اللہ نے جو پہلی آیت نازل فرمائی وہ مان لو نہیں کہا۔ ہر مذہب مان لو سے شروع ہوتا ہے، یہ ایسا مذہب ہے جو جان لو سے شروع ہوتا ہے، یعنی علم حاصل کرو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ، جان۔ اقرا بسم ربک الذی، اپنے رب کو جان۔ خلق الانسان، جس نے انسان کو تخلیق کیا، پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، علق سے پیدا کیا۔ تو جو اصل ہے، حقیقت ہے، وہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جانو۔ جیسے آپ کے ہاں پیتل کے اوپر سونے کا پالش لے کر کے جو آئے گا، سونے کا پالش چڑھا کر کے کوئی زیور کو لے کر کے آئے گا، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ اس کو پرکھ لو۔ آپ کو تو وہ یہ کہے گا کہ بس مان لو یہ سونے کا ہے اور اس کی قیمت یہ ہے، دے اور ہمیں جانے دو، مان لو، بس وہ یہ کہے گا۔ لیکن جو حقیقت میں سونا لے کر کے آئے گا وہ آپ کی طرف ڈالے گا اور کہے گا کہ اس کو پرکھو، جانو اس کو۔ تو وہ رب ہے، حقیقی رب ہے، وہ ہے زمین و آسمان کا مالک، وہ عرش عظیم کا مالک۔ اس نے اپنی عبادت اور اپنی آستھا کے تعلق سے جب کہا تو کہا کہ جانو میں ہوں وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، الگ سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد بہرحال تو للمومنین، مومن کے لیے۔ تو اس میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو جانتا ہے اور پھر اس کے بعد مان لیتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو جانتا ہے اور اس کے بعد انکار کرتا ہے، جس کو کافر کہا گیا۔ اور جو جانتا ہے اور مان لیتا ہے اسے مومن کہا گیا۔ اور جو جانتا ہے لیکن اس کے بعد ہٹ دھرمی، کفر، تکبر کی بنیاد پر اس پہ وہ شک کرتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ جو شک کرتا ہے وہ منافق، جو انکار کرتا ہے وہ کافر، اور جو مان لیتا ہے وہ مومن۔ تو جو مومن ہے اس کو اس قرآن سے 2 عظیم نعمت ملے گی۔ ہدی یعنی اسے ہدایت ملے گی۔ ہدایت کیا چیز ہے؟ ہدایت قرآن میں 3 معنوں میں آئی ہے۔ ایک سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، یعنی جو بھی اسے پڑھے گا اس کو یہ ہدایت مل جائے گی۔ یہ ہدایت ہے اصل میں صحیح اور غلط کی ہدایت۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس من البینات والفرقان، حق اور باطل کی ہدایت ہر کسی کو ملے گی جو بھی اسے پڑھے گا، یعنی صحیح اور غلط اسے سمجھ میں آ جائے گا، حقیقت کی اسے آگاہی ہو جائے گی۔ لیکن حقیقت کی آگاہی ہو جانا، حقیقت کا جان لینا، جیسے ہم پچھلے انبیاءوں کے سلسلے میں پڑھ کر کے آئے کہ وہ حقیقت کو جان لیے تھے،
کہ اونٹنی کیسے نکلی اور ابراہیم علیہ السلام کیسے آگ میں سے واپس آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ عصا کیسے سانپ بن گیا، حقیقت کی آگاہی ہو گئی انہیں، لیکن یہ کامیاب نہیں کرتی۔ جو بھی قرآن کو پڑھے گا وہ حقیقت جان لے گا کہ رب کون ہے، کس کا حکم چلنا چاہیے ہماری زندگی کے اندر، کس کے مطابق ہمیں جینا چاہیے۔ ایک ہدایت تو یہ ہے جو ہدایت ابو جہل کو بھی تھی، اور بارہا میں اس کو بتا چکا ہوں کہ ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہے، تو حق کی معرفت تو اسے بھی ہو گئی تھی، لیکن حق کی معرفت کامیاب نہیں کرے گی، پھر کامیاب کیا کرے گی؟ وہ دوسری ہدایت جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو تقوی والے کو جو ہدایت ملے گی، اس ہدایت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہے اپنے رب کی طرف سے ہدایت، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہے فلاح پانے والے۔ تو جو تقوی سے ہدایت ملے گی، اور اس ہدایت ملے ہوئے شخص کی صفات اللہ رب العزت نے 5 بتائی، اور پھر کہا یہ ہدایت یافتہ ہے اور کہا یہ مفلحون۔ تو ایک ہدایت جو حق کی معرفت ہے، صحیح اور غلط کی تمیز ہے، وہ تو سب کو ملے گی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، سب ناس یعنی سب لوگوں کو ملے گی، اور یہ ہدایت صرف متقی کو ملے گی۔ اور یہ ہدایت کون سی ہے؟ اس ہدایت کو سمجھنا تو تیسری قسم کی ہدایت جو قرآن بتائی گئی جو سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 کے اندر، موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو دعوت دے رہے تھے تو فرعون نے پوچھا کون ہے تیرا رب؟ تو رب کا تعارف کرتے ہوئے آپ نے بتایا کہ میرا رب وہ ہے جو مخلوق کا اندازہ ٹھہراتا ہے اور اسے ہدایت دیتا ہے زندگی جینے کی، ہدایت دیتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کو، انسان اور جن کو چھوڑ کر کے ودیت کر دی، ہدایت دے دی ان کے زندگی، ان کے اندر، ان کے دماغ کے اندر، ان کے سوچ کے اندر، ان کے اندر یعنی ودیت کر دی، ڈال دی، انبلڈ کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کسی بھی جانور کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا پینا ہے کیا نہیں پینا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، یہ ہدایت اللہ رب العزت نے ان کے اندر کر دی ہے۔ اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جو چیز اس کے رب نے اس کو حرام کر دیا ہے، کوئی اسے مار کر کے اور ختم کر کے بھی اسے کھلا نہیں سکتا۔ آپ شیر کو باندھ کر کے رکھیں اور اسے سبزی کھلائیں، وہ مر جائے گا لیکن کھائے گا نہیں۔ یہ ہے وہ ہدایت جو صحابہ اکرام کو ملی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر یہ فرما دیا، اب یہی ہوگا، اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اب ہمارے جسم سے کھال نوچ لی جائے، ہماری بوٹیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن ہوگا وہی جو رب نے فرما دیا ہے۔ یہ انبلڈ نہیں تھی، لیکن قرآن کو جب انہوں نے پڑھا تو وہ قرآن ان کے اندر ہدایت بن گئی، ہدایت ہو گئی، اس کے اندر آ گیا۔ تو ہدایت کا کیا مطلب ہوا؟ وحی کا علم اور عمل کی توفیق۔ تو اس قرآن سے اسے ہدایت ملے گی، یعنی وحی کا علم ملے گا، اور یہ علم یقین کو لے کر کے آتا ہے، اور عمل کی توفیق اللہ رب العزت اسے دے گا۔ یہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ اس لیے جب بندہ اپنی پیدائش کے مقصد، یعنی اپنی پیدائش کا جو اس کا مقصد تھا، اس مقصد کو پورا کر کے اپنے خالق کے سامنے پیش کرتا ہے، عہد کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں، جس کام کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا تھا میں نے پورا کیا۔ جب یہ ہاتھ باندھ کر کے اپنے خالق کو کہتا ہے تو خالق اسے سب سے قیمتی نعمت مانگنے کا حکم دیتا ہے، اور کیا سکھائے؟ اب مانگ لے تو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ تو ہدایت کسے کہیں گے؟ یہ ہے عمل کی ہدایت اللہ رب العزت دے دیتا ہے، لیکن کس کو دیتا ہے؟ متقیوں کو دیتا ہے، ایمان والوں کو دیتا ہے۔ اور عمل بغیر علم کے نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے یہاں پہ کہا کہ وحی کا علم اور اس پر عمل کی توفیق، یہ دونوں چیز مل کر کے ہدایت بنی۔ اس کے لیے ایک اور دلیل بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ اللہ نے جب دنیا میں انسانیت کو پہنچایا تو کہا کہ تم سب زمین پر اتر جاؤ، اور جب کبھی میری ہدایت تم پر آئے تو جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ
نہ اسے غم ہوگا. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا وَيَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو بہرحال پھر سے دیکھیں، تِلْكَ آیات القرآن، یہ آیت قرآن کی ہے، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور واضح بیان کرنے والی، اپنے مقصد کو کھول کر کے بیان کرنے والی، مبین، کہ یہ کتاب کی ہے. اور اس کے اندر کیا چیز ہے؟ جو عظیم نعمت ہے، اس کے اندر ہدایت ہے. لیکن کس کو ملے گی؟ شرط آگے آ رہی ہے. ہدایت ہے اور بشرا اور خوشخبری ہے. کس چیز کی خوشخبری؟ دنیا اور آخرت کے نعمتوں کی خوشخبری. دنیا میں اور آخرت میں اللہ رب العزت کی رضا کی خوشخبری. دنیا اور آخرت قدموں میں ڈل جانے کی، مل جانے کی خوشخبری. اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ دوسرے نمبر پہ. پہلے ہدایت ملے گی اور بندہ اس ہدایت اللہ رب العزت عطا کرے گا، اور اس ہدایت پر جب وہ عمل کرے گا تو پھر اس کے لیے بشارت ہے. اب قرآن کے اندر جتنی بھی بشارتیں ہیں، حدیث کے اندر جتنی بھی بشارتیں ہیں جنت کی اور جنتوں کی نعمت کی اور دنیا کی، کہ دنیا کو حقیر بنا کر کے کیسے اللہ رب العزت اسے قدموں میں ڈال دیتا ہے، یہ سب اس کو ملے گی. لیکن یہ دونوں نعمت کس سے ملے گی قرآن سے؟ للمؤمنین، جو ایمان لائے گا، جو اللہ رب العزت ایمان، اللہ پر ایمان، اور وہ جو بنیاد ہے 6 چیز. اور ایمان کا ایک مطلب جیسے بارہا بتایا جا چکا ہے کہ ایمان کا ایک مطلب یقین، یعنی اللہ رب العزت کے وحدانیت پر یقین، یعنی توحید. آیت نمبر 3، الذین. اچھا، اب یہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ ایمان جن کے اندر ہوتا ہے ان کے اندر چند صفات ہوا کرتی ہیں، جن صفات کو ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ 3 صفت سے بتائی جا رہی ایمان کے ساتھ. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ ایمان والے نماز کو قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں. جہاں پہ بھی نماز کے تعلق سے آئے گا تو قائم کرتے ہیں، یعنی وقت کی پابندی کے ساتھ. اگر مرد ہے تو جماعت کے ساتھ، عورت کے لیے جماعت ضروری نہیں، یعنی مسجد میں ضروری نہیں، گھر کے اندر وہ پڑھیں گی. تو وقت کی پابندی کے ساتھ، ان اصولوں کے ساتھ، ان فرائض اور سنتوں کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے طے کیا ہے، یعنی جسم کی پاکی، وضو کا ہونا، کپڑے کی پاکی، سمت کا ہونا، خشوع اور خضوع کا ہونا، ان کلمات کا سیکھنا، اور ان کلمات کے ساتھ اور وقت کی، یہ سب مل کر کے قائم کرنا اس کو کہیں گے. تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. پہچان آپ دیکھ لیں اور ہم اپنے اندر دیکھ لیں کہ وہ صفات ہمارے اندر ہے یا نہیں. کیونکہ اندر اگر ایمان ہے تو اس کے اثرات نظر آئیں گے. جو چیز جسم کے اندر جاتی ہے اس کے اثرات نظر آتے ہیں جسم کے اندر. یہاں تک کہ سب سے حرام چیز بھی جب جسم کے اندر جاتی ہے، شراب جیسی، تو پورا جسم گواہی دیتا ہے. چال گواہی دیتی ہے، زبان گواہی دیتی ہے، چہرہ، آنکھ، ہر چیز گواہی دیتی ہے. علم، ایمان، سب سے عظیم چیز، وہ جب جسم کے اندر جاتی ہے تو ہمارا ہر چیز گواہی دیتی ہے. ہماری چال، ہماری گفتگو، ہمارا بیٹھنا، ہمارا بولنا، ہمارا عمل، ہمارا اخلاق، ہر چیز اس کی گواہی دیتا ہے. تو سب سے پہلی گواہی یہاں پہ جو بتائی گئی کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، قائم کرنا. وَيُقِيمُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہوتے ہیں. ایک زکوٰۃ تو وہ جو فرض ہے، اور ایک صدقات جو فرض نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ اس کے لیے ہے جو صاحب نصاب ہے. اور اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا ہر کسی کے لیے ضروری ہے، وہ نصاب والا ہو یا نہ ہو. جو اس کے پاس ہے اس میں سے وہ خرچ کرے. اور زکوٰۃ ایک فکس اماؤنٹ ہوا کرتا ہے، 2.5% جو اس کے لیے ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ صاحب حیثیت کے لیے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. ہمارے پاس جو ہے ہم سے اس کا مطالبہ کیا جائے گا. تو ہمارے پاس جو ہے اس میں سے ہم کفایت کر کے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو ایمان والا یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. جو رزق اللہ رب العزت نے اسے دیا ہے، اور رزق میں ہمارا یہ کان بھی ہے، یہ آنکھیں بھی ہیں، یہ دماغ بھی ہے، اسے بھی ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد صفت وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ،
اور وہ آخرت کا آنا یقینی جانتے ہیں، وہ آخرت کو پر یقین کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب جو آخرت پر یقین کرنے والے ہوں گے ان کی زندگی کا انداز الگ ہوگا۔ اس کے اپوزٹ میں اللہ رب العزت نے اس کو سمجھانے کے لیے دوسرے اینگل سے بات رکھا۔ آیت نمبر 4 کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب ایمان والوں کی صفت بتا دی گئی کہ ایمان والوں کی یہ صفت ہے، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ صرف اسی صفت کا سمجھ لیں اگر ہم، تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں یعنی ان کی ہر عمل کے اندر ایک بیلنس ملے گا، اللہ رب العزت کا ڈر ملے گا، اور ہر عمل کے اندر اللہ کی امید ملے گی کہ اس سے میرا رب مجھے یہ عطا کرے گا، اس عمل سے میرا رب راضی ہوگا، اور ہر گناہ کے اندر ان کے ڈر ملے گا۔ گناہ کرنے سے وہ کانپ جائیں گے، یا کر دیے ہیں تو اس کے بعد کانپ جائیں گے۔ آخرت پر یقین یہ اسلام کا ایک انقلابی موضوع ہے، اور یہ ایمان کی شاخ ہے، ایمان کا بیس ہے۔ بیس جو ایمان کے 6 بتائے گئے اس میں سے ایک یہ آخرت پر یقین۔ اور جس کو آخرت پر یقین نہیں ہوتا وہ کیسا ہوتا ہے؟ اور یہاں پہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ یہ صفت کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان اعمال کو پرکشش بنا دیے، یعنی بڑے کشش ہے اس اعمال کے اندر۔ کون سے اعمال؟ اللہ رب العزت کی نافرمانی کے اعمال، اللہ کی حدود کو توڑنے میں اسے لذت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، پرکشش ہے اس کے لیے، اس کی طرف وہ کھنچتا ہے، جاتا ہے اس کی طرف، اور اس عمل کو کرنے کے بعد اس کے اندر کوئی ندامت پیدا نہیں ہوتی۔ اب ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی کون کون سی نافرمانیاں ہم کر رہے ہیں، اور اگر ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں تو ان نافرمانیوں کی کیفیت کیا ہے؟ کیا وہ عمل ہمارے لیے پرکشش ہے؟ اسی میں ہمیں لذت و سکون ملتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اسی عمل میں ہم خوش ہیں، اسی عمل کو کرنے میں ہم مست ہیں، تو یہ صفت مومن کی نہیں ہے۔ یہ صفت کس کی ہے؟ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا، یعنی غیر ایمان والے کی صفت ہے، کیونکہ آخرت پر یقین نہ رکھنا یہ غیر ایمان کی صفت ہے۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو آخرت پر یقین نہ رکھے۔ تو بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان اعمال کو پرکشش بنا دیا ہے، کیونکہ آخرت پر یقین نہیں ہے تو اللہ رب العزت سے ناراض ہو کر کے ان کے دل کے اندر دنیا کی محبت کو ڈال دے گا، اور اللہ رب العزت کی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ہر نافرمانی کریں گے، اور اسی کے اندر ان کو لذت ملتی رہے گی، اسی کے اندر وہ ڈوبے رہیں گے۔ یہ دنیا کی سب سے بدترین ماروں میں سے ایک مار ہے کہ اللہ رب العزت ان کو دنیا میں کھو جائیں، وہ دنیا کے اندر۔ آگے اللہ فرماتا لہذا وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، اب دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو پانے کے لیے بھٹک رہے ہو، بھٹکتے پھریں گے وہ دولت کے لیے، عزت کے لیے، بس یہ 2 چیز کے لیے تو آدمی بھاگتا ہے، دولت کے لیے، عزت کے لیے، اور پھر لذتوں کی جو چیزیں ہیں ان لذتوں کی چیزوں کے لیے وہ بھاگتا رہے گا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 110 کے اندر بھی اس طریقے کا ایک مضمون گزرا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 110، اس میں اللہ فرماتا ہے اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے، تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ ایمان لائیں گے، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، کیونکہ انہوں نے ایمان نہیں لایا اللہ کے کلام پر، اس پر عمل نہیں کیا، تو ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بھٹکتے پھرتے ہیں پھر زندگی کے اندر۔ اور بھی آیتیں ہیں، وقت کی نزاکت کی وجہ سے میں آگے چلتا ہوں۔ اب یہ لوگ جنہوں نے آخرت پر ایمان نہیں اور دنیا کی لذتوں میں، اللہ کی نافرمانی میں انہیں لذت محسوس ہو رہی ہے، تو ایسے لوگ غیر ایمان والے کہلائیں گے، یعنی آخرت پر ان کو ایمان نہیں۔
ان کی دنیا کو اللہ رب العزت نے فرمایا لہذا وہ بھٹکتے پھریں گے، اس دنیا کے اندر ان کو سکون اور اطمینان نہیں حاصل ہو سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہہ دیا اللہ نے کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون تو میرے ذکر میں ہے، یعنی میرے حکم کو پورا کرنے میں۔ اللہ کے حکم کو جب بندہ پورا کرتا ہے یعنی گویا کہ اللہ کے ذکر میں وہ ہوتا ہے، تو اس کے حکم کو پورا کرنے میں سکون ہے۔ اب یہ بھٹکتا پھرے گا، اب اس کو چین اور سکون نہیں، دولت ملے گی، عزت ملے گی کچھ دنوں کی، کچھ وقت کی دولت ملے گی۔ دولت کا مطلب ہی ہوتا ہے بدلنے والی، ادھر ادھر جانے والی۔ اور اس کی زندگی کیسے ہوگی؟ وہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، آیت نمبر 5، وہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہی زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ دو باتیں یہاں پہ کہی گئی، وہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہی زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی دنیا میں بھی انہیں برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہ خسارہ اٹھائیں گے، یعنی آخرت میں بھی وہ عذاب کے مستحق ہو گئے۔ دنیا میں ان کے لیے برا عذاب ہے جنہوں نے دنیا کو جن کے سامنے پرکشش بنا دیا گیا، اب ان کا ایم جو ہے وہ بلڈنگیں، گاڑیاں، دولت، شہرت، عزت، یہ ان کے لیے پرکشش بنا دی گئی ہے، کیونکہ انہیں آخرت کا یقین نہیں، اور جس سے آخرت کا یقین ہو، اللہ اکبر، اس دنیا کو وہ حقیر سمجھے گا، کوئی وقت اور کوئی قیمت نہیں، یہاں کی عزت کی، یہاں کی شہرت کی، یہاں کی دولت کی اس کے پاس کوئی وقت نہیں۔ اور ایسا انسان دنیا میں بھٹکتا پھرے گا اور دنیا میں عذاب اسے ملے گا، جبکہ ہمیں شیطان نے، یا کم علم کی وجہ سے اکثریت آپ لوگوں کی دیکھیں گے کہ ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر ہم اسلام پر پوری طرح عمل کریں گے تو ہماری زندگی میں تنگی اور پریشانی آ جائے گی، اگر ہم اسلام پہ پوری طرح عمل کریں گے، قرآن پر عمل کریں گے، حدیث پر عمل کریں گے، دنیا میں اللہ روخی زندگی جئیں گے تو ہماری زندگی سے سکون بھی نکل جائے گا۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی سے دولت چلی جائے گی، ہماری زندگی سے شہرت چلے جائے گی، عزت چلے جائے گی، سب برباد ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، دنیا نہیں ملے گی۔ ایسا عقیدہ بنا کے رکھیں کہ جو آخرت کو چاہتا ہے وہ دنیا کو بھول جائے، دنیا اسے نہیں ملے گی۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، بالکل غلط سوچ ہے۔ جو آخرت کو ٹارگٹ بنا کر کے، آخرت کو ایم بنا کر کے زندگی جیے گا، اللہ رب العزت دنیا کو ٹھوکر میں ڈال دے گا اس کی۔ یہ حقیر دنیا نہیں دے گا اللہ رب العزت جس کو آخرت دینا ہے۔ یہ دنیا میں ذلیل اور رسوا اور بے عزت اور سکون اور اطمینان تو اللہ رب العزت اس کا چھینے گا جس نے آخرت کو ٹھکرا دیا، اس کو در در کا اللہ رب العزت کرے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے یہ آیت۔ یہ ہم اپنے ذہن سے نکال دیں جو جہالت کی بنا پہ ہمارے ذہن کے اندر بنا ہوا ہے کہ ہم دین پر عمل کریں گے تو ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ ہم دین پر عمل کریں نہ کریں، جو تقدیر میں خالق نے لکھ دیا ہے وہی ملے گا۔ تقدیر میں جو پریشانیاں لکھی ہوئی ہیں وہ آ کر کے رہیں گی، ہم اس پر عمل کریں یا نہ کریں۔ ہاں، یہ ایک بات ضرور ہے کہ اگر ہم صحیح طور پر ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو ہماری دعاؤں سے ہم اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت تقدیر کو بدل دیتا ہے دعاؤں کے ذریعے۔ تو دنیا میں خوشحالی اور تنگی دین پر عمل کرنے سے نعوذ باللہ استغفر اللہ نہیں آتی۔ دنیا میں اللہ رب العزت سکون عطا کرے گا، یہ تو وعدہ ہے اس کا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار کر دیا اللہ رب العزت۔ کیوں خبردار کر دیا؟ کیونکہ انسان اسی کی تلاش میں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ سکون اسے، کوئی سمجھ رہا ہے بیوی کے پاس مل جائے گا، کوئی سمجھ رہا ہے شوہر کے پاس مل جائے گا، کوئی سمجھ رہا ہے دولت میں مل جائے گا، کوئی سمجھ رہا ہے سیٹ میں مل جائے گا، اونچی سیٹ اونچے رتبے میں مل جائے گا، بڑے گھر میں بڑی کار میں مل جائے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا اللہ خبردار ہو جاؤ، کہیں نہیں ہے سکون۔ سکون تو اس کے ذکر میں، یعنی اس کے حکم پر عمل کرنے میں۔ ذکر کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے، ذکر کا مطلب صرف سبحان اللہ الحمدللہ نہیں، وہ بھی ہے ذکر، نماز بھی ہے، ذکر جو ہے اس کے حکم کو پورا کرنا بھی ہے۔ تو یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کی دنیا بھی اللہ تباہ کرے گا اور آخرت بھی ان کی برباد ہوگی۔ اب کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھ لیں، مکہ میں یہ بات کہی گئی
اور اس کے بعد سے پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہسٹری اٹھا لیجئے، جس جس نے ایمان نہیں لایا اللہ نے ان کی زندگیوں کو کیسے تہو بالا کیا، جس جس نے اللہ کے کلام نبی کے فرمان کو عمل کے قابل نہیں سمجھا، سیکھنے اور عمل کے قابل نہیں سمجھا، اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیا ہوا مشرکین مکہ کے ساتھ، مشرکین مدینہ اور آس پاس کے لوگوں کے ساتھ، اور اس کے بعد پورا سلسلہ آپ اٹھا کے دیکھیے۔ اور جنہوں نے ایمان لائے تھے اللہ رب العزت نے دولت کو اور شہرت کو اور عزت کو اور بادشاہت کو کیسا ان کے قدموں کے اندر ڈال دیا۔ عمر فاروق، ان کے والد کیا کہتے ہیں، اے عمر تمہیں اونٹ چرانا بھی نہیں آتا، یہ کیفیت تھی ان کی، لیکن جب اللہ کے کلام سے اس دین سے جڑے ہیں، اس دین کو سیکھا اور اس پہ عمل کیا ہے، تو آج بھی ان کی شجاعت اور شجاعت کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں یہودی اور نصرانی کہ کیا تھا ان کے اندر کی اتنے بڑی دنیا کے اندر انہوں نے کمانڈ کیا، اتنی بڑی دنیا کے اوپر انہوں نے راج کیا کہ مغرب سے مشرق ان کے قدموں میں تھا۔ بہرحال آیت نمبر 6، اور اے نبی بلا شبہ آپ کو تو ایک کمال حکمت والے خوب جاننے والے کی طرف سے یہ قرآن سکھایا گیا ہے۔ یہ نسبت پھر اللہ رب العزت نے قرآن کی اپنے طرف کر دی کہ یہ اللہ کے طرف سے سکھایا گیا ہے، اور جو کیسا ہے، حکیم اور علیم ہے، جو حکمت والا ہے، کمال درجے کی حکمت والا اور کمال درجے کے علم والا۔ علم تو اصل میں اسی کی صفت ہے، وہ جتنا چاہتا ہے جس کو علم عطا کرتا ہے، اور حکمت بھی اصل میں علم کا ہی نام ہے، لیکن یہاں دونوں کو الگ الگ انداز میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہ وہ علیم اور حکیم کی طرف سے، حکیم اور علیم کی طرف سے یہ نعمت اللہ رب العزت نے قرآن دیا ہے اور یہ سکھایا ہے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کلام سے محبت عطا کر دے، اس کلام کو سیکھنے کہ ہمیں توفیق دے، اور اے آقا تو اس کلام کو ہمیں صحیح معنوں میں سکھا دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ایک موضوع تھا۔ دوسرا موضوع آیت نمبر 7 سے شروع ہو رہا ہے، اس قال موسیٰ لأہلہ، اور اس واقعے کو یاد کریے جب موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا، یعنی اپنی بیوی سے کہا، اپنی اہلیہ سے کہا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ وجہ مکہ کے اندر یہ واقعہ آ رہا ہے، مکہ کے اندر انبیاء کے قصص میں، قصے کے اندر کیا کیا عبرتیں ہوا کرتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز کہ اس کے اندر عبرتیں اور نصیحتیں ہوا کرتی ہیں، اور دوسرا مکہ میں جو سخت ترین حالات صحابہ کے اوپر، نبی مکرم کے اوپر آئے ہوئے ہیں، اس سے تسکین دینا مراد ہے، اس سے تسلی، اس واقعے سے تسلی ملتی ہے۔ کیسے تسلی ملے گی؟ جیسے ہمیں بخار ہو، اگزامپل بخار ہے اور ہاتھ پیر بھی درد کر رہے ہیں، سر بہت تیز درد کر رہا ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے، کوئی چیز کھا رہے ہیں کڑو لگ رہی ہے، مزہ ختم ہو گیا۔ اب کوئی شخص آ کر کے بتائے کہ دیکھو مجھے بھی پچھلے ہفتے بخار آیا تھا، اس میں بھی اسی طرح کے سمٹمز تھے، ایسے ہی ہاتھ پیر میں درد تھا، زبان کا مزہ ختم ہو گیا تھا، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن 3 دن بعد ٹھیک ہو گیا۔ 3 دن رہے گا۔ یہ ایک مریض کو تسلی ملتی ہے کہ اچھا یہ سیزنیبل بخار ہے۔ پہلے وہ سمجھ رہا تھا کہ اس میں تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اتنی سخت تکلیف، اس میں تو میں ہلاک، لیکن جب اس نے آ کر کے بتایا، اپنے حالات کو اس کے سامنے پیش کیا کہ میرے ساتھ بھی ایسے حالات گزرے ہیں اور یہ 3 دن کی تکلیف ہے، اس کے بعد تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تو تسلی ملی۔ اس طریقے سے انبیاء کے حالات کو پیش کر رہا ہے اللہ رب العزت، یہ نبی کریم، اے صحابہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، اے نبی کے صحابہ، اے نبی کے ساتھی، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، پچھلے انبیاءوں کے ساتھ بھی ہوا، لیکن چند ہی وقت کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے دشمنوں کو تہو بالا کر دیا، اور جیت اور سرفرازی، عزت تو اللہ کی ہے اور اللہ کے نبی کی اور اس کے ایمان والوں کی ہے۔ اس سے ان کو تسلی مل گئی کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا، عیسیٰ کے ساتھ بھی ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام، یوسف کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، اور چند دن کی یہ تکلیف تھی، اور اس کے بعد حق ہی غالب آئے گا اور باطل
کہ سر پہ حق کی ایسی مار پڑے گی کہ اس کا دماغ جو ہے وہ پاش پاش ہو جائے گا، تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ تو یہ ایک تسلی۔ تیسری وجہ اس واقعات کی کہ ظالموں کو خبردار کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت بغیر خبردار کیے سزا نہیں دیتا، پہلے خبردار کر رہا ہے، پہلے ہوش میں لا رہا ہے کہ تمہارا حقیقی خالق اور مالک کون ہے۔ جب وہ جان لیتا ہے اور اس کے بعد نہیں مانتا ہے تو پھر نبی کے ذریعے سے اعلان کروایا جاتا ہے کہ اب تمہیں شدید عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد بھی وہ ہٹ درمی کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اس کے بعد یہ ہے خبردار کرنا، اس کے بعد اب اس کی پٹائی ہوگی۔ یہ تین حکمت ہمارے سمجھ میں آئی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور بھی کیا حکمتیں ہیں وہ ہمارا خالق جانتا ہے۔ ان واقعات کے اندر اور کیا کیا عبرتیں اور نصیحتیں وہ رب ہی جانتا ہے۔ چلے موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر کیا عبرتیں ہیں۔ جب موسیٰ نے اپنے اہلیہ سے کہا، یعنی اپنی بیوی سے کہا، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، یہ مدین سے لوٹ رہے ہیں، یعنی اپنے سسرال سے لوٹ رہے ہیں مصر کی طرف، جہاں پہ ان کا قبیلہ، جہاں پہ ان کے لوگ آباد ہیں، بنی اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل کی طرف واپس جا رہے ہیں اپنی مدت کو پورا کر کے، جو ان کے سسر سے بات ہوئی تھی کہ مہر کے طور پر، یا مہر کا تو لفظ وہاں نہیں آیا، کہ تمہیں نکاح ہم کرا دیں گے، اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ 9 سال یہاں ہماری خدمت کرنا ہوگا۔ یہ پوری ہو گئی 10 سال، آپ 1 سال اور رکے، اور پھر 10 سال پورا کر کے اپنی بیوی کو لے کر کے اپنے ملک تو نہیں لیکن بنی اسرائیل کی طرف، مصر کی طرف واپس آ رہے ہیں، کیونکہ ان کا ملک تو اصل میں فلسطین ہے۔ تم واپس آ رہے ہیں، راستے میں بہت سخت ٹھنڈ تھی اور گہری رات تھی، اندھیری رات تھی، راستہ بھول گئے اور ٹھنڈ کی وجہ سے بھی پریشان ہیں۔ ایک جگہ رکے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت نے انہیں ایک آگ دکھائی، بظاہر وہ آگ نظر آ رہی تھی، تو اس آگ کو دیکھ کر کے کہتے ہیں بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے کر کے آتا ہوں، یا خبر لے کر کے آتا ہوں اور آگ لے کر کے آتا ہوں جس سے تم تاپ سکو، جس سے تم حرارت حاصل کر سکو، گرمی حاصل کر سکو۔ ایک مرد کی ایک صفت بتائی جا رہی کہ ضرورت کو وہ پوری کرتا ہے۔ بیوی سے کہا آپ یہاں ٹھہریے، میں جاتا ہوں آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ اور ادب بھی ہے، جو عربی جانتے ہیں، گرامر جانتے ہیں، ان الفاظ میں وہ چیز پائیں گے، وہ یہ کہتے ہیں میں تیرے لیے لا رہا ہوں، یہ نہیں کہا، میں آپ کے لیے لا رہا ہوں۔ اللہ اخلاق کا کردار آپ پہلے سے نظر آ رہا ہے آپ کی زندگی کے اندر۔ میں آپ کے لیے، آپ یہاں بیٹھے اور میں وہاں سے خبر لے کر آؤں گا، یعنی جو آگ جس نے جلایا ہے وہ ہمیں راستے کی خبر دے دے گا۔ اور دوسری بات کہ وہ آگ لے کر کے آؤں گا جس سے آپ گرمی محسوس کریں گے، حرارت محسوس کریں گے۔ یہ قوام ہوتا ہے نا، گھر کی ضرورت، بیوی کی ضرورت کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس بہانے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کوہ طور پر بلا لیا، اور جب وہ وہاں پہنچے تو وہ آگ انہیں بظاہر نظر آ رہی ہے، جو ایک سبز پیڑ میں سے، پیڑ کے اندر ہے، درخت کے اندر ہے، اور اس آگ سے اس کی یوں کہہ لیجیے آپ کی اس کی تر و تازگی بڑھ رہی ہے، جبکہ آگ کی صفت تو جلا کے ختم کر دینی، لیکن وہ پیڑ اس آگ سے اور تر و تازہ ہو رہا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اصل میں یہ نور تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا تو یہ آسمان سے یہ نور چلا آ رہا تھا، یہ آگ چلی آ رہی تھی، آسمان تک اس کی بلندی تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان تک اس کی بلندی تھی، اس نور کی، اس آگ کی، گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نور کی بارش تھی۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 8۔ چنانچہ جب موسیٰ اس آگ کے پاس پہنچا تو اسے آواز دی گئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور رب العالمین پاک ہے۔ 3 بات۔
مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے. اس آگ میں کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام. مطلب اس آگ کے پاس موسیٰ علیہ السلام تھے. دوسرے قول کے مطابق فرشتے، اور ایک اور قول کے مطابق آس پاس فرشتے تھے. تو آس پاس فرشتوں کا ذکر ہوا، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام ہے. یا ایک اور قول اگر ہم دیکھیں تو اس آگ میں یعنی اس نور میں جو ہے وہ مبارک ہے، مطلب یہ نور ہی مبارک ہے، اور آس پاس فرشتے ہیں. اور پھر اللہ کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا؟ اور اللہ رب العالمین پاک ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنی معرفت سب سے پہلے پیش کی. سب سے پہلے جو علم دیا موسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کا دیا، جو سورہ طٰہٰ میں بھی آئی ہے آیت کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں. تو پہلے توحید ربوبیت کی دعوت دی گئی، پہلے ربوبیت کا علم دیا گیا. جیسے نبی مکرم کو بھی سب سے پہلے علم کیا دیا گیا تھا؟ اقرأ باسم ربک الذی، رب کا علم. سورہ فاتحہ ہم جب پڑھتے ہیں، قرآن جو ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلا علم الحمدللہ رب العالمین. یہاں پہ کہا اور رب العالمین پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. وہ نہ سننا، نہ دیکھنا، نہ بولنا، نہ جتنے بھی عیب ہیں یہ سارے عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ وسبحان اللہ رب العالمین. اے موسیٰ بلا شبہ وہ میں ہی اللہ ہوں. اب اللہ رب العزت اپنی معرفت کس انداز سے پیش کرتا ہے، کتنے بھاری لفظ ہیں، اس پہ غور کریں. اللہ ہم سب کو اس کی معرفت عطا فرمائے. اے موسیٰ بلا شبہ وہ میں ہی اللہ ہوں. تو اے اللہ تو کون ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا نا کہ تو ہی اللہ ہے تو کون ہے تو؟ تیری معرفت ہمیں کرا دے. اب اللہ اپنی معرفت کے لیے یہاں پہ دو لفظ لے کر کے آئے، اور اسی پہ اگر ہم غور کر رہے ہیں تو واقعی ہماری زندگی کا انداز بدل جائے. اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ بلا شبہ وہ میں ہی اللہ ہوں. اللہ نے اپنی معرفت اب کرائی. نہایت غالب، اللہ اکبر، وہ غالب ہے ہر چیز پر، تمہاری بیماری پر، تمہاری خوشی پر، تمہارے رزق پر، تمہاری زندگی پر، تمہاری موت پر، اور دنیا کی ہر مخلوق پر وہ غالب ہے. اللہ کے علاوہ ہر چیز اس کی مخلوق، اور ہر چیز پر وہ غالب ہے. تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی غالب ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں. وہ غالب ہے، کوئی اور غالب نہیں ہو سکتا. نہ تمہاری عزت پہ کوئی غالب ہو سکتا، نہ تمہارے رزق پر، نہ تمہاری زندگی پہ، نہ تمہاری موت پر، نہ تمہاری بیماری پر، نہ تمہاری بیماری سے اچھے ہونے پر. اگر آپ غور کریں تو کتنے معنی ہیں اس کے اندر. غالب ہے وہ. اللہ کی تعارف اللہ رب العزت کرا رہا. سبحان اللہ کہ میں رب ہوں، میں اللہ ہوں، اور اللہ کون؟ وہ غالب ہے. اور دوسری وہ خوب حکمت والا ہے. ان اللہ، اور وہ حکمت والا ہے، وہ حکیم ہے. حکمت علم سے ہے. دو صفت بتائی اور آگے فرماتا ہے اور اپنا عصا ڈال دی. یہ سورہ طٰہٰ میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا یہ فلاں فلاں. اللہ اب یہاں پہ اس بات کو ختم کر کے اللہ آگے کا بیان فرماتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ عصا ڈال دو. چنانچہ جب موسیٰ نے عصا ڈالا، اسے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے، گویا کہ وہ سانپ ہے. تو پیٹ پھیر کر کے پلٹے اور پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھیں. جاننا کا جو لفظ ہے جانو، یہ ایسے سانپ کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ حرکت کرنے والا سانپ ہے. مطلب سانپ کی جو ذاتی ہوتی ہے اس کا ذکر ہے یہاں پر. تو ایسا سانپ بنا جاننا، ایسا سانپ بنا وہ جانو، ایسا سانپ بنا جو بہت تیز حرکت کر رہا تھا، بڑا سانپ. تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر کے، اب آپ خود غور کریں، تاریکی ہے رات کی، خیر وہاں پہ نور بھی ہے. اب اس نور سے انہیں لاٹھی بھی دکھ رہی ہے، سانپ بھی دکھ رہا ہے اس روشنی سے. لیکن رات اس پہاڑی پر اکیلے وہاں پر بات ہو رہی ہے، وہی انداز جو غار ہرا میں ہے. وحی کا نزول اور اچانک لاٹھی کا سانپ بن جانا، کیا کیفیت ہونا چاہیے؟ نبی مکرم نے بھی کہا تھا نا، زمبلونی زمبلونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دیجیے.
میں ہلاک ہو جاؤں گا. حضرت خدیجہ نے کہا تھا کہ اللہ آپ کو، پھر آپ کی کوالٹی حضرت خدیجہ نے بتائی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی حال ہوا کہ آپ پیٹھ کو بھی پیچھے کیا اور چہرے کو بھی پیچھے کیا اور بھاگنے لگے ڈر کے. جب آپ بھاگ رہے ہیں اس آگ سانپ سے تو اللہ رب العزت کہتا، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ مت ڈرو. مت ڈرو کون کہہ رہا؟ اللہ. ڈر ختم. 3 صفت یہاں سے پتہ چلی کہ آپ ڈرے، اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کیا یعنی اطاعت. دوسرا آپ کے اندر بہادری تھی، اللہ نے کہا کہ لوٹ جاؤ، پلٹو اس کو، پکڑو اس کو، پکڑ لیا. تیسرا میں اسے اس کی واپس شکل میں لے آؤں گا، یقین. تو ایک دائی کے اندر 3 صفت ہوتی ہے، اطاعت اللہ کی، ڈرو نہیں، لوٹو، اطاعت. اسے واپس لاؤں گا، یقین اللہ رب العزت کے حکم پر. ڈرو نہیں، لوٹ رہے، یہ دلیری، ہمت. تو مومن کے اندر یہ 3 صفت ہوتی ہے. اگر دائی ہے تو یہ 3 صفت ہوگی، اگر یہ 3 صفت نہیں ہے تو دعوت کام بھول جائے، مومن ہی نہیں. ایک تو اللہ کی اطاعت اور دلیری، ہمت، اور تیسرا اللہ کی ذات پر، اللہ کے حکم پر پورا یقین کہ اس نے کہہ دیا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، میرے دین کی مدد کر، میں تیری مدد کروں گا، بس ختم بات. تو موسیٰ علیہ السلام بہرحال لوٹے، مت ڈرو. اور پھر یہاں پہ ایک اعلان کیا اللہ رب العزت نے، بلا شبہ میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، رسول ڈرا نہیں کرتے. یہاں اعلان ہوا کہ تم رسول ہو. سبحان اللہ. رسالت کا اعلان کیا اللہ نے کہ میرے ہاں رسول ڈرا نہیں کرتے، تم رسول ہو اور ڈر تمہاری شان نہیں. اور ایمان والے کی شان خوف نہیں ہوتی، ایمان والا اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے. بہرحال رسالت کا یہاں پہ اعلان. پھر اس کے بعد آیت نمبر 11، مگر جس نے ظلم کیا. اب دیکھیے ظالم کے اندر ڈر ہوتا ہے. ہم بھی جب گناہ کرتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں اگر مومن ہے تو، اور مومن نہیں ہے تو اس کو لذت آئے گی، پھر اور گناہ کرے گا، اس کے اندر لذت آئے گی. لیکن ایمان والا نفسانی خواہشات کی وجہ سے کبھی گناہ ہو گئے ڈر جائے گا. وہ جانے انجانے گناہ ہو گئے، انجانے میں بھی گناہ ہو گئے تو ڈر جائے گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے انجانے میں ہو گیا تھا، ایک ہاتھ مار دیے تو مر گیا تھا، ڈر گئے. اس ڈر کا یہاں پہ اوپر ذکر کیا جا رہا ہے. مگر جس نے ظلم کیا، پھر اس نے برائی کے بدلے یعنی برے عمل کو چھوڑ کر کے، برائی کو بدل کر کے نیکی کرا، تو بلا شبہ میں بڑا بخشنے والا نہایت مہربان. تو بخشش اور مہربانی کس کے لیے؟ مغفرت اللہ رب العزت کی اور رحم کس کے لیے؟ جس نے گناہ تو کیا لیکن گناہ کو اس نے نیکی سے بدل دیا. جیسے پہلے گناہ کرتا تھا، اپنی صلاحیت لگاتا تھا گناہ میں، اب وہ اپنی صلاحیت نیکی کے کام میں لگا رہا ہے. برائی سے رک جانا نہیں، برائی سے رک کر کے نیکی کا کام کرنا، یہ شرط بتائیے کہ وہ پہلے برائی کرتا تھا اب لیکن وہ نیکی کا کام کرنے لگا. پہلے جس جرأت کے ساتھ وہ برائی کا کام کرتا تھا، اب ویسی ہمت، بہادری، جرأت اور پورے اپنے توانائی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اب وہ نیکی کا کام کر رہا ہے. تو یہ نیکی کا کام اس کی برائی کو بھی نیکی میں تبدیل کر دے گا انشاءاللہ. جیسے فرمایا اللہ رب سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82 کے اندر اور سورہ نساء آیت نمبر 110 کے اندر. اللہ اکبر، وقت اسی میں چلا گیا. چلیے اس آیت کو آپ خود دیکھ لیجئے گا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتا ہے اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے. دیکھیں 3 شرط بتائی گئی یہاں. توبہ کرنا، توبہ یعنی جو گناہ اس نے کیا ہے اس گناہ پہ وہ نادم ہو جائے، دوبارہ کرنے کا ارادہ نہ ہو. اور پھر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے. نیک عمل کرے، رکنا نہیں ہے، نیک عمل کرے. پھر سیدھے راستے پر چلے، پھر اس نیک عمل پر وہ استقامت آ جائے، اس کو میں بخش دینے والا ہوں. اللہ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82 میں اس کو میں بخش دینے والا ہوں، یعنی اس کی گناہ معاف ہے. اور سورہ نساء میں بھی آپ دیکھیں گے آیت نمبر 110 کے اندر، اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے اور اپنے
حق میں ظلم کرے، یعنی اپنی جان پہ اس نے ظلم کر لیا، پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بڑا بخشنے والا، نہایت مہر فرمانے والا پائے گا۔ چلیں آیت نمبر 12 پہ واپس لوٹ کر کیا ہے، اور اپنا ہاتھ، اللہ رب العزت نے یہاں آیت نمبر 11 کے اندر فرمایا مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی کو بدلا، یعنی برے عمل کو بدل کر نیکی کا کام کرنے لگا، تو بلا شبہ میں بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ تو گناہ کے ساتھ اللہ کی مغفرت اور رحمت، مطلب گنہگار کے ساتھ اللہ کی مغفرت اور رحمت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ جب پورا ہوگا جب وہ گناہ کو بدل کر کے نیکی کا کام کرنے لگے، گناہ کو چھوڑ کر کے نیکی کا کام کرنے لگے۔ آیت نمبر، اللہ ہم سب کو توفیق دے، آیت نمبر 12، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر، اپنے جیب میں یعنی اپنے گریبان میں داخل کرو اپنے ہاتھ کو۔ اب یہ دوسرا معجزہ اللہ رب العزت دکھا رہا ہے، انہوں نے ہاتھ ڈالا، نکالا، وہ سفید چمکتا ہوا بے عیب نکلے گا، تیز روشنی اس کے اندر سے نکلنا شروع ہو گئی۔ یہ ان نشانیوں میں سے، یہ ان 9 نشانیوں میں سے ہے جس کے ساتھ تمہیں فرعون اور اس کی قوم کے طرف بھیجا گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی گئی تھی۔ ان 9 نشانیوں کے تعلق سے ہم نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 110 کی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 110 کی تفسیر میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ 9 نشانیوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کی طرف بھیجا تھا، اور ان فرعون کی صفت اللہ نے پہلے بتا دی کہ بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ تو جب وہ نافرمان ہیں، فرما برداری نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، قبول نہیں کریں گے، تو پھر بھیجا کیوں؟ حجت پوری کرنے کے لیے، تاکہ کل حشر کے میدان میں یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تک کوئی پیغام نہیں آیا تھا، ہم تک کوئی بات نہیں آئی تھی، ہم تک کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ تو ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے، دعوت کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے، اور جب تک کوئی پیغام نہیں پہنچتا، پیغمبر نہیں آتے، اللہ عذاب بھی نہیں دیتا ہے، یہ ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ تو فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ، مطلب یہ 9 نشانیاں لے کر کے موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف پہنچائے گئے تھے۔ بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں تو اللہ رب العزت کا پیغام ہر کسی شخص تک پہنچانا ہے، وہ نافرمان ہو یا فرمانبرداری کرے، لیکن ہماری نیت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت اسے ہدایت دے، ہم پورے اپنی انکساری، اپنی حسن نیت سے، اچھی نیت کے ساتھ اس کو دعوت دیں گے، اس کے لیے دعا بھی کریں گے۔ آیت نمبر 13، پھر جب ان کے پاس ہماری واضح روشن معجزات پہنچے تو انہوں نے کہا، اب یہ واضح روشن معجزات پہنچے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات رکھی کہ خالق اور مخلوق میں کیا فرق ہے، تم جسے خالق سمجھ رہے ہو، جسے تم حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے ہو، ان کی حقیقت کیا ہے، اور رب کائنات کون ہے، کون ہے عرش عظیم کا مالک، کون ہے تمہارے اور تمہارے باپ داداؤں کا مالک، خالق، کس نے پیدا کیا تم کو، سورج چاند زمین و آسمان کا مالک کون ہے۔ تو یہ جب واضح نشانیاں ان کے سامنے آئی اور پھر معجزات بھی آئے تو انہوں نے تسلیم کر لیا، دل تسلیم کیا، لیکن ماننے سے انکار، جیسے آج ہمارا دل تسلیم کرتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، ہمارا دل تسلیم کرتا ہے، کیونکہ جو دلائل ہمارے سامنے ہیں اللہ کے کلام کے اور نبی مکرم کے فرمان کے، آپ کی زندگی کے، وہ ہمیں اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ تو حق کی معرفت تو ہو گئی، کیونکہ قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، حق کی معرفت تو ہو گئی، جیسے اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت تو ہو گئی، حق اور باطل کی فرق تو ہو گئی، لیکن اب کامیابی کے لیے عمل ہے، تو عمل ہم کر پا رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ہمارے اندر تقویٰ آیا یا نہیں آیا، ہمارے اندر ایمان آیا یا نہیں آیا، وہ اصل چیز ہے، اگر وہ آ گیا ہے تو پھر کامیابی ہے۔ اس آیت پہ غور کریں، پھر جب ان کے پاس ہمارے واضح روشن معجزات پہنچے تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، انکار، یہ تو جادو ہے،
حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور انہوں نے، اب اس آیت پہ غور کریں آپ، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کیا. ظلم اور تکبر کی وجہ سے اس کا انکار کیا، بلکہ ان کے دل نے ان کا یقین کر لیا تھا. سبحان اللہ، یقین ان کو ہو گیا تھا. یہ تفصیل کے ساتھ ہم سورہ اس کے پہلے 6 نمبر کی صورت میں اور اس کے آس پاس کی صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب ان کے اوپر عذاب آتے تھے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگ بھاگ کر کے آتے تھے کہ یہ ٹڈی کا عذاب آ گیا ہے، قحط سالی کا عذاب آ گیا، یا خون کا عذاب آ گیا، یا مینڈک کا عذاب آ گیا. کیوں آ رہے ہیں موسیٰ کے پاس؟ اور پھر کیا کہہ رہے کہ اللہ سے ہمارے لیے دعا مانگ دیجئے، اگر یہ عذاب ہٹ گیا تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے. تو انہیں پتا تھا، اس بات کا یقین تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے اور ہم ان کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس لیے اللہ کی طرف سے عذاب ہے. یعنی اللہ کو بھی جانتے ہیں کہ عذاب دینے والی طاقت وہی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ نبی ہے، یہ دعا کر دیں گے اللہ عذاب کو ہٹائے گا. اللہ ہی عذاب کو ہٹا سکتا ہے، یہ بھی معلوم ہے. جیسے آج ہمارے اوپر کوئی عذاب آتا ہے، پریشانی آتی ہے، تو ہم بھی سجدے میں ریز ہو جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ سے نمازیں پڑھتے ہیں اللہ پریشانی کو دور کر دے. یہی تو وہ کہتے تھے کہ موسیٰ آپ معافی مانگ لیجئے، اگر یہ عذاب ہٹ گیا تو ہم آپ کے مطیع و فرمانبردار ہو جائیں گے. ہم کیا کرتے ہیں، جب عذاب ہٹ جاتا ہے، پریشانی ہٹ جاتی ہے، پھر بھول گئے اللہ کو، پھر وہی زندگی، پھر وہی نافرمانیاں. کووڈ-19 تھا، دیکھا ہم کیسے تھے، اب ہم کیسے ہو گئے. آیت کو پھر سے غور کریں. اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کیا، جبکہ ان کے دلوں نے ان کی یقین کر لیا تھا. یقین ہو گیا تھا ان کو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. ہمیں بھی یقین ہے، لیکن عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں آج؟ کیوں حرام کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں؟ کیوں شرک اور بدعت کی تمیز نہیں؟ کیوں ہماری شادیوں کے اندر سنتیں نکل گئیں؟ کیوں ہمارے میتوں کے اندر سے سنتیں نکل گئیں؟ کیوں ہماری تجارت کے اندر سے سنتیں نکل گئیں؟ کیوں ہمارے لباس کے اندر سے سنتیں نکل گئیں؟ کیوں ہمارے چہرے کے اندر سے سنتیں نکل گئیں؟ زندگی کے کس شعبے کے اندر سنت ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے فرائض کا ہم نے خیال رکھا ہے. غور کریں آپ، ہم جو لقمہ کھا رہے ہیں اس کے اندر کتنی تحقیق ہے کہ جس کا ہم لقمہ کھا رہے ہیں وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. جو لباس پہنے اس پہ کتنی تحقیق ہے، اپنے حجاب پر کتنی تحقیق ہے، کس سے حجاب کر رہے ہیں، کس سے نہیں کر رہے ہیں، دیور سے ہے نہیں ہے، اڑوسی پڑوسی سے، خاندان کے لوگوں سے. اللہ اکبر. غور کریں ہم کہ کس قدر نافرمانی، کس شعبے کے اندر، کس فیلڈ کے اندر نافرمانی نہیں ہے، یہ غور کریں آپ. تو یقین تو ہے قرآن پر، نبی کی بات پر، حدیث پر، لیکن ظلم اور تکبر کی بنا پر. یہ تکبر کیا ہوتا ہے کہ میں بہتر ہوں، میرا لائف سٹائل بہتر ہے، اللہ نے جو کپڑا بتایا وہ بہتر نہیں، میں جو کپڑا طے کیا ہوں وہ بہتر ہے. لباس ایسا ہی ہونا چاہیے، کم ہونا چاہیے، تو چست ہونا چاہیے. چہرہ جو اللہ نے بتایا وہ بہتر نہیں، میں بہتر ہوں، یہ تکبر. ایسا ہونا چاہیے چہرہ. اللہ نے جو غذا بتایا وہ بہتر نہیں، میں جو طے کر رہا ہوں وہ بہتر ہے، میں بہتر ہوں، یہ تکبر. اللہ نے کہہ دیا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نہیں میں بہتر ہوں، میرا کام بہتر ہے، یہ ہے تکبر. تو تکبر اور ظلم کی بنا پر، یہ ظلم اپنی ذات کے اوپر ہم ظلم کر رہے ہیں، اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تو تکبر، حق کو پہچان لیے لیکن اس کے باوجود نہیں، نکاح ایسا ہوگا، بارات ایسی ہوگی، جہیز ایسا ہوگا، جوڑا ایسا ہوگا، میں بہتر ہوں. نبی اور صحابہ کو کیا پتا کہ نکاح کیسا ہونا چاہیے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ. ہمیں پتا ہے، سوسائٹی مینٹین ہم کو کرنا ہے، یہ تکبر. آگے پھر سے آیت کو دیکھیں. اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کیا، یعنی عمل کا انکار کیا، جبکہ ان کے دل نے ان کا یقین کر لیا تھا. پھر دیکھو
فسادیوں کا انجام کیسا ہوا. یہ ہے فسادی. مفسدون کہا اللہ نے. یہ فسادی ہیں، فساد کرنے والے ہیں، مفسد لوگ ہیں. اور اب دیکھو ان کا انجام. تو ہم ان انجام میں جن چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور اگر اس کے باوجود بھی ہم مفسد ہیں، فسادی ہیں، تو پھر ہمیں عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. پھر ہمیں اپنے انجام کا انتظار کرنا چاہیے. جو انجام فرعون کا ہوا، فرعونیوں کا ہوا، جو انجام لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، جو نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، جو جنگ بدر میں، جنگ احد میں مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا. پھر دیکھیے فسادیوں کا انجام کیسا ہوا. یہ ظالموں کو خبردار کر دیا گیا. اب یہ جو واقعہ پیش کیا گیا اس کے مقصد کے اوپر پھر سے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں. اس کے اندر عبرتیں ہیں، تو ہم عبرتیں لے لیں فٹافٹ، کیونکہ الحمدللہ انشاءاللہ ہم مومن ہیں. اور اس سے تسلی بھی ہو جائے کہ جو ہمیں تکلیف پہنچا رہے، جو ہمارے دشمن ہیں، یعنی ایمان کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ان کا انجام بہت جلد آنے والا ہے سامنے. اور تیسرا، اگر ہم اطاعت نہیں کر رہے ہیں تو ہم خبردار ہو جائیں کہ ہمارا انجام وہی ہونے والا ہے. مشرکین مکہ کو خبردار کر دیا گیا تھا. وقت ہو گیا. یہ تیسرا موضوع بھی میں آج ہی لینا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی فضیلت میں آپ کو ضرور بتا دوں. اس کے بعد ایک واقعہ بہت عظیم آ رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ. سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کی، اللہ نے آپ کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ نہ ویسی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کے پہلے کسی کو تھی، نہ سلیمان علیہ السلام کے بعد قیامت تک کسی کو ملنے والی ہے. یہ ایسی بادشاہت کہ پرندوں کے اوپر بادشاہت اور ان کی بولی بھی جانتے ہیں، درندوں کے اوپر یعنی جانوروں کے ان کے اوپر بادشاہت اور ان کی بولی بھی جانتے ہیں، جناتوں کے اوپر ان کی بادشاہت اور ان کی بولی بھی جانتے ہیں، انسانوں کے اوپر ان کی بادشاہت اور ہوا کے اوپر بھی ان کی بادشاہت، اور حکومت کرنے میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب ان کو عطا کی گئی. اتنی نعمتیں دینے کے پیچھے راز کیا ہے؟ سبحان اللہ. ہم بھی چاہتے ہیں نعمت اللہ کی کہ ہمیں یہ نعمت مل جائے. اتنی بڑی نعمت کی عقل حیران ہے. اور جہاں پر بھی آپ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے ایک بہت قیمتی چیز نظر آئے گی، اور وہ ہے اللہ اکبر، وہ ہے ان کا شکر، کہ جس نعمت کو پاتے اس پہ شکر کرتے ہیں. ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں ہم اسے نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں، نمبر ایک. اور اگر اسے نعمت سمجھتے ہیں تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو یہ سمجھتے ہیں یہ میری ڈگری کی وجہ سے، میری طاقت کی وجہ سے، میری صلاحیت کی وجہ سے، میرے علم کی وجہ سے ملی ہے. یہ بربادی ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کے اندر، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم شکر کرو نعمتیں میں اور دوں گا. اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام کا کل آپ واقعہ سنیں گے، ضرور تشریف لائیے گا، کہ ایک ایک نعمت جب انہیں ملتی تو وہ فوراً اللہ رب العزت کا شکر کرتے کہ میرے شکر کرنے کا مراد کیا ہے. پتہ کیا چلتا ہے شکر کرنے سے؟ کہ میرے اندر صلاحیت نہیں تھی، اللہ میرے اندر طاقت نہیں تھی، میرے اندر علم نہیں تھا، میرے اندر کوئی شجاعت اور بہادری نہیں تھی جس سے یہ مجھے ملا. لیکن اگر آپ غور کریں تو سلیمان علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کیا تھے؟ ایک معمولی سے سپاہی تھے، اور وہاں سے ایک سپاہی بادشاہت تک پہنچے. کس قدر اپنی جان کو اس نے جوخم میں ڈالا ہوگا جنگوں کے اندر. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تیرا شکر ہے، میرا کچھ بھی نہیں اس میں. اور ایسی نعمتیں
جو نعمتیں ہمیں لگتی ہی نہیں، جیسے ساتھی انہیں اچھے ملے اس پہ شکر کرتے ہیں. ہم نے کبھی ساتھیوں پہ شکر کیا؟ اللہ تم نے ایسے ساتھی مجھے عطا کیا. تو پھر ہمیں اچھے ساتھی نہیں ملتے کیونکہ اچھا اس آیت کے اوپر بھی میں غور کرتا ہوں، غور کرتے ہیں ہم. کبھی ہم نے غور کریں، کبھی ہم نے کان آنکھ دل کے اوپر شکر کیا اللہ کا؟ ہمیں اللہ رب العزت نے موبائل عطا کیا، ایک شہر سے ایک دیش سے دوسرے دیش میں ہم بات کرتے ہیں، ضرورتیں پوری کرتے ہیں. کبھی شکر کیا اللہ تو نے یہ نعمت دیا؟ کیونکہ اس موبائل کو دیکھ کر کے تو ہم بولتے ہیں میں نے کمایا ہوں، یہ میں نے لایا ہوں. تو یہ جو ناشکری ہے کیا چیز ہے جانتے ہیں آپ؟ اللہ نے اسی آیت کے اندر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھیں گی. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ لَعَذَابِي لَشَدِيدٌ. شکر کے اپوزٹ میں ناشکری آنا تھا، لیکن ناشکری نہیں آئی، کیونکہ جو شکر نہیں کرے گا وہ کفر ہے. اللہ اکبر. اب اس کی وضاحت کل کریں گے کہ جس نے شکر نہیں کیا اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، جس نے کفر کیا ہے پھر اس نے، اور اس کے لیے عذاب لشدید ہے، شدید عذاب اس کو دیا جائے گا. اب نعمتوں کا خاتمہ عذاب کی شکل میں ہوگا اور شدید عذاب کی شکل میں ہوگا، اور یہ کفر ہے. تو شکر کیا ہے، کیسے شکر کرنا ہے، وہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی، وہ ساری چیز ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں دیکھیں گے. اور قدم قدم پر آپ دیکھیں گے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک ایک چھوٹی سی نعمت جو ہمیں چھوٹی لگتی ہے اور ہم تو اس کو نعمت ہی نہیں گنتے، اس پر اللہ رب العزت کا شکر. اتنے بڑے بادشاہ، ہمیں کیا ملا ان کے سامنے؟ اتنے بڑے بادشاہ، لیکن اس کے بعد بھی ایک ایک نعمت کو پھٹ سے پکڑتے ہیں اور شکر کرتے. اور اس کے بعد آپ ایک دعا، بہت عظیم الشان دعا، اور اس دعا کے اندر تین بڑی نعمتوں کا، تین بڑی چیز کے اوپر انہوں نے فوکس کیا. ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، کہ اللہ تو مجھے شکر گزاری والا دل عطا فرما دے، شکر گزاری کی توفیق عطا فرما. وعلی والدیہ، اور جو میرے والدوں کو بھی دے دے، میرے والدین کو بھی دے دے. وان عمل صالحا ترضہ، وہ عمل کی توفیق مجھے دے جس سے تو پسند کرتا ہے. اور بھی آپ دیکھیں گے اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں. انشاءاللہ تعالی واقعی کافی وقت ہو چکا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کا فہم عطا فرمائے، ہمیں اس پر ایمان دے. ہمیں اے اللہ تو اپنے کلام سے محبت دے دے. اے اللہ ہمیں تیرے کلام سے محبت، اس پہ غور و فکر سے محبت، اس کو سیکھنے، اس پر عمل سے ہمیں محبت دے دے. اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اس کلام کے ساتھ ہمیں جوڑ کر رکھ. اے اللہ جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما، اور نیک وکاروں کے ساتھ ہمارا شمار کر دے. اے اللہ نیک وکاروں کے ساتھ ہمارا شمار کر دے. اے اللہ نیک وکاروں کے ساتھ ہمارا شمار کر دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.